اور حدیث قدسی کا ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں، اگر آپ حضرات بیدار بیٹھے ہیں تو۔ اور واللہ باللہ جامع مسجد نور کے اس منبر پر بیٹھ کر میں تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آگے آپ اپنی محبت کا ثبوت یہ دیں کہ اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں۔ ہمارا عقیدہ اولیاء کے حوالے سے کتنا صاف اور شفاف ہونا چاہیے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب 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 ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ میرا رب فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ پکڑتا ہے، اور حتیٰ کہ میری قدرت اس کے پاؤں بن جاتی ہے، وہ چلتا ہے۔ میری قدرت، میری طاقت اس کے پاؤں بن جاتی ہے، وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ میری طاقت اس کا سینہ بن جاتی ہے، دل بن جاتی ہے، وہ جو کام کرتا ہے میری قوت اور میری طاقت سے کرتا ہے۔ یہاں ایک جملہ ہے، میرا رب فرماتا ہے میں جتنے کام کرتا ہوں مجھے کبھی تردد نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کی دنیا کا وہ معتبر جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر 100 سال تک بھی اس جملے کی لطافت کو محسوس کیا جائے اس کی لذت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ اتنا بڑا ہے، جتنے اہل اللہ سے پیار کرنے والے ہیں آج آپ کی جھولی میں یہ جملہ ڈال رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث پاک کا۔ میرا رب فرماتا ہے جتنے میں کام کرتا ہوں میں شک میں پڑ جاتا ہوں، یہ کاروبار میں کروں یا نہ کروں، یہ تردد ہے، یہ کام میں کروں یا نہ کروں، مجھے نفع ہوگا یا نقصان، یہ تردد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جتنے کام کرتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں جب یہ جملہ کہہ لوں میں اتنا سبحان اللہ تو کم از کم کہیں کہ یہ مسجد کی دیواریں بھی ایک دفعہ گونج اٹھیں، بتائیں کہ اللہ کے ولیوں کی عقیدت اور شان میں لوگ کتنا محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرا رب فرماتے ہیں میں جتنے کام کرتا ہوں مجھے کبھی تردد نہیں ہوا، میں نے روحیں قبض کروائی لیکن کبھی تردد نہیں ہوا، میں نے پہاڑوں کا سینہ چروایا لیکن کبھی تردد نہیں ہوا، میں نے زمین و آسمان کا نظام بنا رکھا ہے لیکن کبھی تردد نہیں ہوا۔ لیکن سنیے ذرا جامع مسجد نور کے اندر آنے والوں، میرا رب فرماتا ہے جب میں اپنے پیارے بندے ولی کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں میں تردد میں پڑ جاتا ہوں۔ نہیں سمجھے میری بات کو، نہیں سمجھے؟ یہ میں حدیث دکھانا میرا کام ہے، وگرنہ میری زبان کاٹ دی جائے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قدسی ہو تو ایک دفعہ تو نعرہ اونچی آواز سے لگا دے۔ میں تردد میں پڑ جاتا ہوں، روح قبض کروں، روح قبض کروں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عجز ہے؟ اللہ عاجز نہیں ہے، یہ پیار ہے۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا اللہ الصمد، میں یوں شان والا ہوں، لیکن جو ہمارے بن جاتے ہیں نا، جو ہمارے بن جاتے ہیں، فرمایا پھر ان کی روح جب قبض کرنے کا معاملہ آتا ہے، آپ کو پھر بھی سمجھنا آئے تو بخاری شریف کی وہ حدیث یاد کریں جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل گئے، تماچا کھینچ کے مارا، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، عرض کی ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے کیسے بندے کی طرف مجھے بھیجا، وہ تو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ تماچا مارا، میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ نبی نے مارا، کس کو مارا؟ حضرت اسرائیل کو مارا۔ کہا نبی کے پنجے میں، نبی کے ہاتھ میں قوت اتنا ہوتی ہے، طاقت اتنا ہوتی ہے۔ کہا کیوں مارا؟ کہا اجازت کیوں نہیں مانگی داخل ہوتے؟ اجازت کیوں نہیں مانگی داخل ہوتے ہوئے؟ اجازت مانگتے پھر آتے۔ اچھا آگے سے اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، کہ ہمارے یار ہیں، محبوب ہیں، جائیے ذرا پوچھئے آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ چلو یہ سور ہے، یہ بیل ہے، یہ پھر بکرا، مختلف روایات ہیں، ان پر ہاتھ پھیرے، جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آ جائے گی ہم اتنی زندگی بڑھا دیں گے۔ حضرت اسرائیل گئے، پیغام دیا، آپ نے فرمایا سما، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا پھر کل بھی جانا، آج بھی جانا، پھر چلو آج ہی چلتے ہیں۔
چلو پھر آج ہی چلتے ہیں. مزہ نہ آ گیا یار؟ میں آؤں تو اپنی مرضی سے نہ آؤں اور میں جاؤں تو اپنی مرضی سے نہ جاؤں. وہ آتے ہیں تو شان کریمی سے آتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو شان یگانہ سے جاتے ہیں. اللہ بتانا چاہتا ہے ان کو صرف صاحب قبر اور صاحب مزار نہ سمجھنا، ان کی طاقت اتنا ہے. اور جب یہ بات کرنے پر منوانے پر آتے ہیں، مشرق کو مغرب کر دیتے ہیں، مغرب کو مشرق کر دیتے ہیں.